شمار نعمتیں اور احسانات ہیں جن کو کبھی انسان شمار تک نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا بھی مل جائے اور قیامت کا دن بھی آ جائے، اللہ کا چیلنج ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سارے مل جاؤ، میری نعمتیں گننی شروع کر دو، تم اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، اسے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا میں آج ذکر کروں گا تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نعمت ہے انسان کے پاس اپنا ذاتی مکان اور رہائش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی چھت نصیب فرمائے۔ چاہے انسان جیسا بھی ہے پسند کرتا ہے کہ میری اپنی چھت ہو، میرا اپنی رہائش اور مکان۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری عمر فٹ پاتھ پہ گزار دیتے ہیں، پارکوں کے اندر، اسٹیشنوں کے اوپر سو کے، سیر گاؤں میں سو کے گزار، ان کا کوئی مکان ہے ہی نہیں۔ بادیہ نشین اور جناب ٹپری واس والے لوگ، قسمت میں اپنا مکان ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑے احسانات ہیں کہ اللہ نے ہم نے اپنا ذاتی مکان نصیب فرمایا، سبحان۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں خوش بختی ہیں، جس کو مل جائیں وہ خوش نصیب ہے۔ 4 چیزیں جسے مل جائیں وہ خوش نصیب ہے۔ فرمایا 4 من السعادہ، 4 چیزیں خوش نصیبی والی کون سی ہیں؟ فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیو کہ نہیں جی؟ بیوی دے آ کے چپ کر جاندے جی۔ نیک بیوی اللہ ہر ایک کو نصیب فرما۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا المسکن الواسع، کھلا ڈلا گھر اپنا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرکب الحنی، اپنی ذاتی سواری کھلی ڈلی آرام دہ۔ چوتھا آپ نے فرمایا الجار الصالح، ہمسایہ، نیک ہمسایہ جس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، جو پریشانی میں ساتھ دیتا ہے اور دین کے معاملے کے اندر بندے کا ساتھی بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ بھی فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رہنے کے لیے تمہیں رہائشیں دی، اور اتنی عمدہ رہائشیں ہیں، لیکن پھر بھی کئی گھروں میں سکون نہیں ہے۔ رہائش اچھی ہے، دولت مال کائنات کی ہر نعمت ہے، پر گولیاں کھاتے ہیں، آرام کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، ٹیبلٹ کھا کے پھر اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش۔ یاد رکھیں اللہ کی رحمت کے بغیر گھروں میں سکون نہیں ہے۔ اللہ سکون دے گا تو گھروں میں سکون آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے جب اپنی نعمتیں چھیننی شروع کرتا ہے نا جی، جب بندہ باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے آپ کو فرعون وقت کا سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو ظالم بنا لیتا ہے، اللہ کا نافرمان بنا لیتا ہے، مسجد کے سامنے سے گزر جائے گا، مسجد میں پیشاب کر کے گزر جائے گا، لیکن توفیق نہیں ہوگی کہ مسجد کے اندر آ کے 5 وقت کی نماز پڑھ سکے۔ مسجد کے 7 دکانیں ہوں گی، مسجد کے نیچے دکانیں ہوں گی، بدبختی ایسی ہے کہ وہ نصیب نہیں ہو سکی انہیں نماز تک ایک۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے۔ جب بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلے اس کے گھر کے سکون کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے گھر کے سکون کو تباہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صدیوں سے بیٹھے ہوئے ان کو ان گھروں سے نکال دیا۔ چلو پجوئی تھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، بنو قریظہ کا قتل کر دیا، خیبر میں جا کے رہنا شروع کر دیا، اور ٹیکس دے کے رہتے تھے، جزیہ دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے بھی مار مار کے انہیں بگایا،
اور یہ جا کے شام فلسطین میں بدبخت بیٹھ کے، پھر وہاں سے عمر فاروق نے انہیں بگایا. یہ اللہ کی نافرمان قوم تھی، اور ان کا سب سے پہلا اللہ نے جو عذاب دیا ان کو گھروں سے بے گھر کیا. پھر ہٹلر کے دور میں اس نے اتنا ان کو مارا کہ ان کا دنیا میں کوئی رہائش نہیں تھی، کوئی ملک انہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ تو یاسر عرفات کا دماغ خراب تھا کہ اس نے انہیں 2-4 مرلے پلاٹ دے دیے، اور پھر وہاں سے 2-3 مرلے اور 4 مرلے، اور اب اسرائیل اسٹیٹ دنیا کے اوپر آ گیا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرے گا ان کا قلع کما کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ کوئی مرد پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو میرے عزیز بھائیو، گھروں کا سکون سب سے پہلے برباد ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی جو انسان کرتا ہے. اب گھروں کا سکون مل کیسے سکتا؟ تقریباً کوئی 4-5 چیزیں ہیں، 6 چیزیں جس سے گھروں میں سکون آ سکتا ہے، اطمینان آ سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے. بندے کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں. کئی بندے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں زبان سے یار گھر جانے کو تو دل ہی نہیں کرتا، حالانکہ بندے نے گھر خوبصورت بنایا. کہتا ہے جی گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، گھر میں اتنے سیاپے اور اتنی مصیبتیں اور اتنی پریشانی ہیں. تو میرے بھائیو، گھروں کے سکون کے لیے سب سے پہلی چیز یاد رکھو، اچھی بیوی کا انتخاب. سبحان، اچھی بیوی کا انتخاب کرو. شادی روز تو نہیں کرتے بھی، کیوں جی؟ روز شادیاں تو نہیں ہوتی. یہاں ہم عربی ہیں، عرب والے کہ 4 شادیاں اور پھر 2-4 فارغ کر دیں، پھر 2-4 کر لیں. ایسی تو نہیں. بر صغیر میں عموماً 1 شادی ہوتی. بڑی کچھ حال مارے گا 2 شادیاں کر لے گا، پھر ڈنڈا سوٹا چلتا رہنا وہ کا. میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلا گھر کا سکون اطمینان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی بیوی کا انتخاب کرو. ساری عمر اس کے ساتھ گزارنی ہے، دن رات اس کے ساتھ رہنا ہے، غمی خوشی میں اس کے ساتھ رہنا ہے، پریشانیوں تکلیفوں میں اس کے ساتھ رہنا ہے. ایک شادی کرنی وہ بھی ویسے ہی کر لینی. گھروں کے سکون کے لیے سب سے پہلے نیک بھی. صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے. 1 2 3 4. لمالیہا، اس کا مال دیکھ کے، ولی حسبیہا، حسب و نسب دیکھ کے، ولی جمالیہا، اس کا حسن و جمال دیکھ کے، ولی دینیہا، اس کا دین دیکھ کے شادی. 4 وجہ سے. صحابی فرمانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے، میں کس کو دیکھ کے شادی کروں؟ فرمایا فاظفر بذات الدین، نمازی دیکھ، قرآن پڑھنے والی دیکھ، روزہ رکھنے والی دیکھ، صدقہ خیرات کرنے والی دیکھ، رحم دل عورت دیکھ. صبح فاظفر بذات الدین. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگ مرضیوں میں نکاح کر دیتے، آقا خانیوں میں نکاح کر دیتے، نیشنلٹی لینے کے لیے احمدیوں میں نکاح کر دیتے، پیسے دولت دیکھ کے منہ میں رالیں ٹپک پڑتی ہیں، حالانکہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں کچھ نہیں. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میں نے رب نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں سوائے دھوکے کے کچھ نہیں. اس دنیا کے اندر کیا؟ آنکھ بند ہوئی سب بے وفا ہو گیا. مال بھی بے وفا، اولاد بھی بے وفا، بیوی بھی بے وفا. کوئی قبر کے اندر لیٹ سکتا ہے؟ کوئی مردے کے ساتھ اپنے آپ کو لیٹنا پسند کرتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور انسان کا نیک عمل نمازیں اس کے ساتھ قبر میں جاتی. جس وقت بندے سے نماز، یہ قبر کے اندر ایک آدمی خوبصورت نوجوان آتا ہے نیک بندے کے پاس، اور وہ کہتا ہے یار تو کہاں سے آ گیا؟ میرے تو بچے بھی مجھے چھوڑ گئے، میرے تو وہ سنگی یار بھی چھوڑ گئے جنہیں میں نے ساری دولت ہی کھوا دی. وہ کہنے لگا انا عملک الصالح، میں تیری نماز اور روزہ ہوں، تیرا قرآن کی تلاوت اور قیام اللیل. میں نے نہیں تیرا ساتھ چھوڑنا، دنیا چاہے چھوڑ. اللہ ہمیں رمضان کی عزت اور اللہ تعالی ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائے. جو چند دن باقی رہے اعتکاف بیٹھیں، وقت نکال لو. میرے پاس وقت نہیں ہے. انسان کے پاس تو مرنے کا وقت نہیں ہے. یہ تو رب نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو جان کٹ کے لے جاندہ، وگرنہ بندہ تو مرنے کے لیے تیار نہیں. میرا فلاں کام، میرا فلاں کام، میرا فلاں کام. وقت نکال لو اور اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لو، انشاءاللہ بخششیں ہو جائیں.
تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی کا انتخاب کرو، دعا مانگو اللہ سے، اللہ تعالی ہم سب کی بیویوں کو نیک کرے اور ہمیں بھی نیک بنائے، سارا پارونا تے نہ پائی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو ظلم و ستم کرتے، اللہ دونوں کو نیک بنائے۔ نیکی کی ہم مثال سن لیں، ابو طلحہ صحابی بڑے سفر سے دنوں بعد آئے، ان کا بچہ فوت ہو گیا۔ ان کی بیوی اگر چاہتی تو شور مچا سکتی تھی، اس نے بچے کو لٹا دیا۔ خامد آیا، اسے پریشانی، اس نے کہا باہر سے آیا، سفر سے آئے، انہوں نے اس کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، بٹھایا، سامان پکڑا ان کا رکھا، سفر کا حال چال پوچھا، نہائے دھوئے، کھانا کھایا، رات کا کچھ حصہ گزارا۔ رات کا کچھ حصہ جب گزارا تو ابو طلحہ کی بیوی پوچھنے لگی کہ اے میرے سر کے تاج، اگر کوئی امانت دے تو امانت واپس مانگے دینی چاہیے؟ وہ کہنے لگے دینی چاہیے۔ پھر وہ چھم چھم رونا شروع کر دیا۔ وہ بچہ جو سویا ہوا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، وہ فوت ہو چکا، اور اللہ نے امانت تھی وہ واپس لے گیا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ابو طلحہ، اتنا بڑا عمل۔ آج کر تو گھر جائیں خواتین لال پٹی بن کے پہلے بیٹھی ہوں، تیرے باپ نے یہ کیا، ماں نے یہ کیا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، سارے دن کی پریشانی اس کو دکان کی ہے، کاروبار کی ہے، آتے ہی گھر میں عورتوں نے اپنے وکھرے جھگڑے رکھے۔ اور بھئی خامد آیا، اسے بیٹھنے تو دو، پانی پلاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی پریشانیوں کو کم کرنے کی کوشش کرو، تو پریشانیاں اور بڑھا رہی۔ ایسی بیوی اللہ نصیب فرمائے، ایسی بیوی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ کائنات میں، اسلامی تاریخ میں اور چشم فلک نے ایسا واقعہ دیکھا ہی نہیں۔ یار اتنی صبر والی کوئی عورت ہو سکتی؟ کیا اتنا بھی حوصلہ کسی عورت میں ہوتا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو طلحہ نے نماز پڑھی اور سارا واقعہ سنا دی۔ نبی اکرم نے فرمایا اس رات اپنی بیوی کے قریب گئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ تو فرمایا ابو طلحہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ سبحان اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ اب میں اس بچی، اس صحابیہ کی برکت سنانے لگا۔ اس بیٹے کے آگے 9 بیٹے ہوئے۔ کتنے جی؟ 9 پتر ہوئے۔ لوگ ایک نو ترس دینے، اللہ نے 9 دیتے۔ سبحان 9 بیٹے ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین۔ سبحان قبریں روشن کرتی ہیں، جدی پشتی اللہ تعالیٰ نے رونقاں لا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت بھی سنوار دی اور دنیا بھی سنوار۔ سبحان یہ ہے نیک عورت۔ سعید بن مسیب سید التابعین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے ہاں ان کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب کی بیوی ابو ہریرہ کی بیٹی تھی، اور سعید بن مسیب عبد الملک بن مروان کے دور میں تھے، وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ شیخ صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب، میں چاہتا ہوں میرا ولی عہد بیٹا ولید ہے، اس کا نکاح نہ میں آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب نے کہا نہیں۔ سعید بن مسیب نے کہا میں تیرا رشتہ نہیں لیتا۔ ہمارے جیسا ہوتا یار، وقت کا پریزیڈنٹ مجھے کہہ رہا ہے بچی کا رشتہ دو، میرے تو وارے نہیں آ رہے ہوتے۔ لوگ بچیوں کے رشتے کے لیے ایسے رشتہ ڈھونڈتے، دنیا دیکھتے اور آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نماز بھی دیکھو، عقیدہ بھی دیکھو، بچے کا رشتہ کرتے ہوئے عقیدہ بھی دیکھو۔ شیعوں میں لوگ کر دیتے، شیعوں کے اندر صرف دولت دیکھ کے، اور سب کچھ یہ نہیں۔ سعید بن مسیب نے وقت کے بادشاہ کے بیٹے کا جو ولی عہد تھا ولید، اس کا رشتہ ٹھکرا دیا، اور درس دے رہے حدیث کا۔ اللہ اکبر، ان کا ایک طالب علم کئی دنوں سے نہیں آ رہا تھا، ہفتوں سے نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب آیا عبداللہ بن ابی وداع، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، آئے نہیں اتنے دن؟ کہنے لگا جی میری بیوی فوت ہو، میں پریشان تھا اس لیے میں اتنے ہفتوں سے آیا نہیں۔ تو کہنے لگے یار میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ تو لے لے۔ اللہ، وقت کے بادشاہ کو ٹھکرا کے اور ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو ترجیح دی کہ میری بیٹی اس کے گھر جائے گی تو دنیا کے فتنوں سے بچ جائے گی۔ اللہ،
اور ہم خود دنیا کے فتنوں میں داخل کرتے ہیں. پھر اس کا دوپٹہ بھی اتر جاتا ہے, اس کا چہرہ بھی ننگا ہو جاتا ہے, اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم کہتے پھرتے ہیں بچیاں بھاگ گئی, بچیاں ایسے ہو گئی. ہم خود ایسا ماحول خود بناتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو آباد فرمائے. تو پہلی چیز کیا ہے جی؟ نیک بیوی. جن کو تو اب مل چکی ہے وہ جان دیں. اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں نیک بنائے اور ہمیں بھی. جن کو ابھی نہیں نہ ملی بیوی, شادی ہونے والی ہے, اللہ کے بندو اللہ سے دعا مانگو اور اپنی والدہ والدین کو کہو کہ نمازی اور پرہیزگار ہو. سبحان. دوسری چیز گھروں کے آرام اور سکون کے لیے وہ یہ چیز ہے کہ ذکر کرو گھر میں. گھروں کے اندر ہم ذکر اذکار نہیں کرتے. ذکر اذکار سے مراد ہے آیت الکرسی پڑھو, ٹھیک ہے جی, سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آیتیں پڑھتا ہے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. ہمارے گھروں کا سکون برباد کرنے والی شیطان ابلیس ہے. آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ پڑھو, گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھو, کھانا کھاتے بسم اللہ, پانی پیتے بسم اللہ. فرمایا جس وقت بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرو گے شیطان باہر کھڑا رہے گا, وہ اندر داخل ہی نہیں ہو سکے. اور وہ کہے گا ابلیس کو جا کے بڑے شیطان ہوا کہ صوفی دے پلے پاتا ہی اے ہر کام جو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں تو ماڑا ہی ہو گئے. تو فرمایا جو بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ اندر چل جاتا, کہتا چودھری صاحب بن کے ماشاءاللہ میرے آسے چودھری صاحب نے 5 کنال دی کوٹھی بنائی ہے, 2 کنال دی کوٹھی. وہ شیطان بڑا چوڑا ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتے, بسم اللہ پڑھ کے پیتے نہیں, بسم اللہ پڑھ کے سوتے نہیں. وہ کہتا ہے یہ سارے چیزیں میرے, موٹا تازہ ہو جاتا ہے, ہمارے گھروں میں اختلاف تھا. تو اس لیے گھر میں اللہ کا ذکر کرو, سورۃ بقرہ پڑھو. جس امت کے پاس قرآن جیسی دولت ہے انہیں کیا ضرورت ہے کہ اس طرح ذکر کرنے کی جس طرح بھج دوڑ کے کرتے, جس طرح بجلی نہیں لگ جاتی آج کل ذکر ایسے لوگ کرتے ہیں جو بھجی پھرتے شوں شوں شوں. اپنے آپ کو ذکر کا طریقہ ہے, شرم نہیں آتی. دین کے اندر اتنا بڑا اختلاف داخل کر دیا اور اتنا بڑا گروپ بن چکا ہے جو ان کا مولوی صاحب ایسے انہیں کرنٹ لگا دیتا ہے, وہ پٹھیاں بازیاں مارنی شروع کر دیں. اور تمہیں شرم نہ آئی؟ سب سے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. ملک کا حکمران کرپشن کرے, قانون ہے, سب کچھ ہے, رشوت کے بارے میں قانون ہے, اشارہ توڑنے کے بارے میں قانون ہے, لیکن دین میں آپ اور میں جو مرضی بدعت داخل کرے کوئی قانون نہیں. کتنے چینل نکلے ہوئے ہیں, خدا کی قسم وہ چینل جھوٹ بیان کرتے ہیں, لوگ شریعت کے خلاف باتیں بیان کرتے ہیں, بہت کچھ بیان ہو رہا ہے, کوئی پکڑنے والا ہے؟ ایک پیر کو پکڑا گیا, اس کو آیت الکرسی نہیں آئی, فاتحہ نہیں آئی, کلمہ نہیں آیا, آج پھر وہ گدی نشین بنا ہوا ہے. دین کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں اونچی زبان سے بات کرتے ہوئے آواز میں کسی کو سنا, اس کو باہر نکال لیا. فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو, تمہیں مسجد نبوی کے آداب کا پتہ نہیں؟ ایسے زندہ دل جب لوگ تھے, دین میں ایک بدعت بھی داخل نہیں کی گئی تھی, اور آج اتنا بڑا پلندہ بدعت کا کھلا ہوا ہے. کوئی قانون نہیں. سب سے یتیم اور مسکین اگر کوئی دین ہے وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی بیٹھے ہوئے کو آپ ادھر, میں کہتا ہوں جھنڈا لگا لیں, یہ سامنے چوک ہے, تھوڑے دنوں بعد آپ کی واہ واہ شروع ہو جائے گی, اور جناب کرامتیں فلاں 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 پتہ نہیں کیا شروع. تو گھروں میں ذکر انشاءاللہ گھروں کی آبادی کا سبب. آپ نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں وہ گھر والے مردہ ہیں, وہ زندہ بھی مردہ ہیں. میں نہیں, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. مردوں کے اندر رہ کے کیسے آبادی ہو سکتی؟ یہ تو قبرستان ہے. تیسری چیز گھروں کی آبادی کے لیے, گھر میں نماز پڑھو, نفلی نماز گھر میں پڑھو, فرضی نہیں. مردوں کی فرضی نماز مسجد, لیکن نفلی نماز گھر میں پڑھو خدا کے لیے. ایک چودھری صاحب نے گھر بنایا, مجھے دکھایا شالیمار ٹاؤن, دعا کر دو جی فلاں کر. سارا گھر دیکھ لیا, سارا گھر, لیکن گھر میں کوئی مسجد نہیں بنائی چھوٹی سی. میں نے کہا یہ ویٹنگ روم, ڈرائنگ روم, جناب آرام دہ روم, فلاں فلاں روم, تو پرے روم نہیں بنایا تم نے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا ہجرا تھا, حضرت عائشہ کا چھوٹا سا حجرا تھا.
نبی پاک نے اس میں بھی ایک جگہ پہ مصلی بچھا کے وہاں فرمایا یہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی مسجد ہے. حضرت عائشہ فرماتی جب آپ تشریف لاتے آپ اس مسجد کو آباد کرتے. اتنے بڑے گھر کے اندر ایک کمرے کو مسجد کا درجہ دو, وہاں خواتین, آپ کے بچے نماز پڑھیں, آپ خود وہاں نفلی نماز پڑھیں. کہیں کبھی عالم دین کا درس رکھ لیا, کبھی کسی معلمہ کا درس رکھ لیا, گھر کے اندر وہ مسجد ہونی چاہیے. پہلے میں دیکھتا تھا ہمارے پرانے عورتیں اور مرد پھٹے رکھتے تھے, اب تو وہ پھٹے بھی ختم ہو گئے. گھر کے اندر ایک کمرے کو پرے روم لکھو, یہ گھر کی مسجد ہے, اس میں لائبریری بناؤ, قرآن مجید رکھو, گھروں میں نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, وہاں نفلی نماز پڑھا کرو. تو پہلی چیز نیک بیوی کا انتخاب, دوسری اللہ کا ذکر, تیسری کیا ہے جی, نماز. یاد ہو جائے گا جی, ٹھیک. چوتھی, اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری, چوتھی چیز یہ ہے بچوں کے سامنے اختلاف نہ کرو. خدا کے لیے بچوں کے سامنے لڑائیاں جھگڑے نہ کرو. لڑائی جھگڑا بچوں کے سامنے اختلاف نہ کرو کہ لڑکا جو ہے نا وہ خامد بیوی کے رشتہ داروں کو, والدین کو گالیاں دے اور وہ اس کے رشتہ داروں کو لڑائی ہو رہی ہو اور بچہ ریفری بناؤ, ابا جیت گیا, ہاں جی امی جیت گئی. ایسے ہی ہے. وہ جا کے اپنے سکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بتاتے ہیں آج صبح صبح ناشتہ ملا ہی نہیں, صبح صبح ماں باپ کی لڑائی ہو گئی ہے, ساڈا ناشتہ مس ہو گیا, ہمیں دوپہر کا لنچ نہیں ملا, فلاں نہیں. بچے وہ سچے ہوتے ہیں, کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں, وہ جا کے بتاتے ہیں, سب کچھ بتاتے ہیں. اور میرے بھائیو اس کے بعد یہ ہے گھروں کے اندر علوم یعنی دینی علوم کا رواج ڈالیں. میں یہ 100 دفعہ بات کہوں نا یہ کم ہے. اپنی خواتین کو خدا کے لیے بچیوں کو جمعہ پڑھانے لازمی لائیں. یہ 100 دفعہ بھی کہوں تو کم ہے. اپنے بچیوں کو اور خواتین کو جمعہ پڑھانے ہفتے میں, یعنی جمعے والے دن جمعہ ضرور پڑھا. اللہ کے گھر کی روحانیت ہے, چل کے آنے کا ثواب ہے, چل کے جانے کا ثواب ہے, وضو کا ثواب ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ثواب ہے. کم از کم ایک ہفتے میں ایک لیکچر تو اسلامی ملے گا. کبھی انسان کی دل کی دنیا کھلی ہوگی, کوئی گناہگار عورت بھی بیٹھی ہوگی, اس کا اس وقت دل کا برتن کھلا ہوگا اور اللہ اپنی رحمت و فضل اس کے اندر ڈال. ایسی زندگیاں بدلتی ہیں جب اللہ والوں میں بیٹھنا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دینی مجلس بیٹھی تھی اسی طرح, اور ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا جس کو ملنا تھا کسی سے, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا سب کو معاف کر دو. فرشتے کہنے لگے اللہ وہ تو کسی کو ملنے آئے, ادا کی کرنا جی. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لا یشقى جلیسہم, یہ مجلس ہی ایٹھی ہے, اس میں اگر کوئی کسی کو ملنے بھی آیا ہے فرمایا اس کو بھی بخش دو. سبحان, یہ برکتوں والی مجلس ہے جو ایک ہفتے میں اللہ کے گھر میں آ کے عورت جمعہ سنے گی, اس کی زندگی میں چینج آپ خود دیکھ لیں. اور آخری بات یہ ہے گھر میں محبت پیار کا ماحول اور تحفے کا ماحول بنا. نبی اکرم فرماتے تھے تحفہ دیا کرو. اسی پہلے دن جڑا بی بی نو دیتا ہے نا جی وہ انگوٹھی, بس پہلی رات بس وہی انگوٹھی دیتی ہے, اس تو بعد اسی کچھ نہیں دیتا بی بی اپنی. اور جا کے اس کو تحفہ تو دو. کوئی گناہ ہے جس کے ساتھ اللہ کے نام کے اوپر جس کو تم نے حلال کیا اپنے لیے. اپنے گھر کا ماحول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. ایک صحابی آئے, فرمایا اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے. فرمایا عائشہ کو دعوت ہے تو میں نے جانا, وگرنہ میں نے نہیں جانا. سبحان اللہ, ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ خیر البریہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان کائنات نے قسم اللہ کی دیکھ رہی, اتنی اچھائی, اتنی بہتری. آپ نے فرمایا جب تک عائشہ کو دعوت نہیں میں نے نہیں جانا. وہ آیا پھر کہنے لگا جی آپ کو عائشہ کو دعوت فرمائے پھر ہم آئیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حضرت عائشہ فرماتی میرے ساتھ نبی پاک نے دوڑ لگائی, میں جیت گئے. پھر دوڑ لگائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. آپ نے فرمایا وہ پہلا بدلہ پورا کر دیا میں نے. سبحان, ایسی خوش طبی. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں, بچے کہتے چپ, ہلاکو خاں آ گئی, چنگیز خاں آ گئی, بھائی سارے دی گردنیں اتر جانی. ہمارے بچے اپنی دل کی بات ہم سے نہیں کہہ سکتے, غیروں سے دل کی بات کہتے ہیں.
ہمارے بچوں پہ ہم اتنا زیادہ پریشر ڈال چکے ہیں اپنی بیوی کے اوپر کہ وہ اپنے دل کی اور حق کی بات کرنے کے لیے ڈرتی ہے کہیں یہ توپ نہ چلا دے، یہ طلاق کا فیر نہ کر دے مجھے فوراً۔ ہمارے بچے ڈرتے ہیں کہ تھپڑ مار کے مجھے کہیں مار ہی نہ دے، اور باغ کے بچیاں اور بچے شادیاں کر رہے، کیوں؟ اپنے دل کی بات نہ وہ ماں سے کر سکتے نہ باپ سے کر سکتے۔ ہمارا پریشر اتنا ہے اور اس کو ہم فخر سمجھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، گھر میں چاروں طرف بیویاں بیٹھی ہوئی، آپ کی بیگمات، اور آپ سے بڑھ کے کسی کا روب نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی اللہ کے رسول مدینے کی عورتوں کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال ہی نہیں، ہم تو نبیوں کے امام کی بیوی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرا رہے ہیں۔ اللہ، ایسا انسان کائنات نے نہیں دیکھا ہمارا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ گھروں میں کھانا اکٹھا کھایا کرو خدا کے لیے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی چیز باہر سے لے آئے، ایس کریم لے آئے، کوئی تربوز لے آئے، کوئی پھل لے آئے۔ کبھی کہہ دیا بیگم کو روز جو کھانا پکتا ہے، ایک دن اس کو کہہ دو بھائی آج تم نے نہیں پکانا، باہر سے میں کھانا لے کے آؤں گا، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں صبح۔ گھر کے اندر باندھ کے رکھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ گھروں میں سکون آرام چاہتے ہو، نبی پاک قرآن ڈالتے تھے، چلو بھئی سفر میں جس کی باری ہے میرے ساتھ چلو۔ صبح حج کے موقع میں ساتھ لے کے گئے سب کو، سفر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا راستے میں، اللہ نے آیت تیمم نازل کر دی۔ سبحان اللہ، یہ ساری بہاریں گھروں کی اگر چاہتے ہیں تو یہ سارے کام کریں۔ اچھی بیوی کا انتخاب کرو، ذکر کرو، نماز پڑھو، بچوں کے سامنے اختلاف سے پرہیز کرو، جمعہ پڑھانے لے کے آؤ، اور خوشگوار ماحول بناؤ، تحفے تحائف بچوں کو آپس میں دے کے ایک جیسا بناؤ، آپس میں اختلاف نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو گھر کو جنت بنا دے دنیا کے اندر، ہمیں اور ہماری خواتین کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ بیماروں کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔